اچھا دیکھیں، اچھا حافظ صاحب سر پہلے تو بتا دیں، وہ آپ کو باری مل گئی نا بنانے کی، آپ کے ایک بیان کے بعد بڑے بنا دیں گے، آئی بروز ریز ہوئے. پہلے ذرا میں بیان کو بھی دکھا دوں، پھر ذرا بتائیے گا تاکہ ذرا اس میں وضاحت ہو جائے. آپ کے بیان کے بعد بڑی خبریں لگیں کہ جناب یہ کیا پی ڈی ایم میں اندر سے بھی دراڑیں ہیں اور جے یو ایف اے کے اندر بھی دراڑیں ہیں. کیا آپ نے ایک بیان دیا تھا ایک ٹاک شو میں، 2 ٹاک شوز میں، کیا کہا ذرا دکھائیے پھر بات کرتے ہیں. حافظ صاحب دکھائیے گا. میں شدید مذمت کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا، اور ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے. جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں، آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا. میں اس ملک کا باسی ہوں، یہ ملک ہے تو ہم ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ایک اے پی سی میں نے بیٹھ کر ایک ڈکلیریشن پہ دستخط کیے ہیں، اور اگر اس کی آڑ لے کر کوئی اپنے مقاصد والے سے ایسی بات کرتے ہیں، اور کرتا بھی وہ شخص ہے جو وہیں پہ پلا پڑا پوسا، جنرل جیلانی نے سے متعارف کرایا. جو بات ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ پالتے ہیں، اس لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جائیں، کہ ہمیں بھی چاہیے، اور اپنے اس حدود کے اندر رہ کر یقیناً اختلاف رائے کو سامنے رکھنا چاہیے. حافظ صاحب یہ تو آپ نے بالکل وہی بات کر دی جو ابھی شہباز گل صاحب نے کی ہے. اب ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کو بیک گراؤنڈ تو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس پہ وہ خود بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں. اب تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے، جے او ایف کا حصہ ہوتے ہوئے آپ نے بیانات دیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ظاہر ہے مولانا صاحب کو بھی بات پتہ ہے، اور ماضی بھلا کر ہی آگے چلے نا، کیونکہ ان کی رائے ہے کہ اب نواز شریف صاحب نظریاتی ہو گئے. تو آپ نے کیوں ہی اپنی پوسٹ پہ گول مار دیا حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم بادامی صاحب کہ آپ لوگ لوٹوں سے نکل کر اس طرف آپ نے توجہ سر یہاں دکان کھل گئی تھی، میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں اس وقت آپ کی طرف آ گیا ہوں. جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو زیر بحث مسئلہ تھا وہ اتحادیوں کا تھا. جی جی اتحادی چاہے حکومت کے حلیف ہوں یا اپوزیشن کے اتحادی ہوں، ان کا اپنا منشور ہے، جس طرح شہباز گل صاحب نے بتایا. صحیح ہے. تو بات کہاں بگڑتی ہے؟ بات وہاں بگڑتی ہے کہ ہر اتحاد کے لیے کچھ کامن پوائنٹس، کچھ معاہدہ، کوئی ڈکلیریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ آئین کی مکمل بحالی، اثر نو انتخابات، ٹھیک ہے، اور استعفوں کا آپشن استعمال کرنا. صحیح. نواز شریف صاحب نے کہاں انحراف کیا ایسے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، اگر مجھے آپ بولنے دیں، میں خاموشی سے سنتا رہا آپ کی باتیں. اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے، اس کی پالیسی ہے. صحیح. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب محترم اپنی تقریر جو کوئٹہ میں کی تھی وہ اپنے جلسے میں کرتے، یقیناً ان کو حق حاصل تھا. لیکن جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جس میں 11 جماعتیں ہیں، تو یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی پیرائے میں بات کرتے جس پیرائے میں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ نیال ہاشمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور مسلم لیگ الگ لڑ رہی ہے گلگت بلتستان میں، اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی الگ لڑ رہی ہے. تو اس اتحاد میں دونوں ہوتے ہوئے کیوں الگ لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ چند نکات پہ اتحاد ہے. تو میں نے یہی گزارش کی تھی. میاں صاحب نے کہاں ان نکات کی خلاف ورزی کی جب انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے؟ یہ وہ مرحلہ تھا آپ کے خیال میں جہاں انہوں نے اوور سٹیپ کیا اور انحراف کیا اس بنیادی ڈاکیومنٹ سے جو کہ سائن ہوا تھا اے پی سی میں، یا جس پر اگریمنٹ ہوا تھا وربل؟ نہیں، اگریمنٹ جو میں نے گزارش کی تھی کہ 3 معاملات تھے جن پہ انہوں نے دستخط کیے. میں وہی پوچھ رہا ہوں اس کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب کے یہ بتائیے گا. دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر آپ مجھے بولنے دیں گے. میں سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ یہ تمام تر کی ذمہ دار جو ہے جنرل باجوہ اور فیض ہے. یہی کہا تھا نا؟ جی یہی کہا تھا. تو جنرل باجوہ کو ایکسٹیشن کی ووٹ کس نے دیے جب ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ یہ خلاف ورزی نہیں تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہی بات کی کیونکہ ہم تو پہلے سے 3 معاملات ایسے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے ہم سے دھوکہ ہوا، اس کے بعد فیٹف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، پھر اسپیکر کے گھر میں جا کر رات کو جو ہے ہمیں بتائے بغیر انہوں نے جا کر فیصلے کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹیشن کا ووٹ دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ جو بات آپ طے کرتے ہیں
کم از کم اپوزیشن کے ساتھ، تو اس پہ آپ کاربند رہیں۔ حافظ صاحب یہ خلاف ورزیاں وہ پہلے کر چکے تھے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اے پی سی ہوئی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اس سے انحراف کیا جن بنیادی نکات پہ اتفاق ہوا تھا، وہ کہاں کس بات پہ؟ ایک تسلسل ہے وسیم بادامی، ایک تسلسل ہے۔ 18 کے انتخابات کے بعد آپ دیکھیں گے کئی اے پی سیاں ہوئی ہیں، اور کیا یہ ریکارڈڈ نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نکلیں؟ 31 اکتوبر ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اگلے دن نومبر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ پر ہیں، اس لیے میں نے اپنے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ اس فریم ورک کے حوالے سے بات کریں جو پی ڈی ایم کا جو طے شدہ معاملات ہیں۔ یعنی نام نہیں لینے چاہیے تھے نواز شریف صاحب کو؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں حافظ صاحب، نام نہیں لینے چاہیے تھے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل وہ نام لے، میں کہہ رہا ہوں وہ نام لے جو بھی کرے، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کا یہ واضح موقف ہے کہ ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، اور نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں یہ بات انہوں نے اداروں سے آپ کی کے ہے۔ خیال میں؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ادارے ہیں وہ اٹھے نکلے میدان میں۔ تو مولانا صاحب اب نواز ایک شریف صاحب کے ادارے بیان کے حوالے سے وہ کیوں نہیں کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے، مجھ سے جو سوال ہوگا میں اپنے ضمیر کے مطابق اس کا جواب دوں گا، اور یہی بات ہمارے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے ایاز صادق کے حوالے سے بات کی۔ مولانا نے ان کو مروت کے طور پر کہا کہ آپ نے تو کم کہا، زیادہ کہہ دیتے۔ حیدری صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ ان کا بیان ہے، اس سے لا حافظ تعلقی کا آپ کے اعلان لیڈر کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں نا، اور ان کو بھروسہ ہے نواز شریف صاحب پہ یا نہیں، یہ بتائیے گا؟ نہیں، کئی بار انہوں نے گلہ شکوہ کیا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب اعتماد ہے، ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وسیم بادامی صاحب، اس میں تیسرا آپشن ہے، تیسرا آپشن ہے استعفوں کا۔ میں نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ استعفے ساری پارٹیاں، اس کے سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے استعفیٰ لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب جس کو سربراہ بنایا آپ نے، اس کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اعتماد کی فضا برقرار ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اعتماد کی فضا ہے وہ کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ یہ مطالبہ آپ کے لیڈر کریں نا، فضل الرحمان صاحب کریں نا، یہ تو اب وہی نہیں کہ ان کا موقف جماعت کا موقف سمجھا جائے گا نا۔ اگر ان میں بد اعتمادی ہوتی ان کو نواز شریف صاحب کے لحاظ سے تو وہ کر دیتے یہ مطالبہ۔ میں سوال یہ کہ اس وقت جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مولانا سے جا کے پوچھیں، پھر آپ نے مجھے کیوں زحمت دی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ انہی کی پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کیوں آپ کی رائے مختلف ہے؟ وسیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب دے گا، اور وہ جواب اپنے ضمیر کے مطابق دے گا، اپنی سمجھ کے مطابق دے گا۔ آپ کی پارٹی نے کوئی جواب طلبی کیا آپ سے اس حوالے سے، یا اعتراض کیا ہے حافظ صاحب جو آپ نے بیانات دیے اس پہ؟ مجھ سے تو صرف آپ ہی جواب طلب کر رہے ہیں، کسی اور نے تو ابھی تک نہیں کیا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ اچھی